بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سحری کھا کر سونے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کے لیے سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر روزے کے لیے سحری نہ کی تو روزہ ہوگا یا نہیں۔ یہ تمام باتیں بتائیں گے، لیکن پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی وضاحت طلب کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کی سطح پر کیے جانے والے جن کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، فرمایا، بے گناہ کا خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا، تم لوگ اندر کیوں داخل نہیں ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا تو باندی سے فرمایا کہ دیکھو کیا سورج نکل آیا۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک پوری درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت میں سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں ہی لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عادتیں عام ہیں کہ نوجوان اکثر رات کو 2 یا 3 بجے تک اپنے اپنے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں اور پھر صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور دوپہر کے 12 یا 1 بجے تک اپنے بستروں پر آرام کرتے رہتے ہیں، اور گھر میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت پہ مت سویا کرو۔
جسے کلولا کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کلولا وہ نہیں کہ جس میں انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آرام کرے، بلکہ کلولا سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا باقی دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سو جانا انسان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں ڈاکٹر کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غافل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سوئے رہتا ہے تو اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے فرشتے ان کا رزق لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ انسان اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو تب ایسے لوگ رزق کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے صرف آزمانے کے لیے پوچھ لیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب میں یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے رزق میں بے برکتی، ان کے جسم میں نئی نئی بیماریاں اور ان کو طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ ہر شخص سے غربت کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا چھوڑ دیں، بلکہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسے اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنا ثواب ہے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مساجد میں جا کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کریں، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بے حد برکت ہوگی، اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں تو ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کام بھی انہیں سمجھ نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ آج کے دن کیا ہو رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ جیسے ہی کام کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام ہوگی۔ لیکن اس کی برکت سے جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، وہ بڑی محنت سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہر وقت چست رہتے ہیں، ان کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں، وہ ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں، ویسے بھی ان رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا طریقہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سحری کے وقت جاگنے سے اس کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی دبلے پتلے ہیں، اگلے سال روزہ رکھیں گے، وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بگڑتی نہیں بلکہ انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں اپنی زندگی کی تمام بے احتیاطیوں کو صحیح کریں، تاکہ اللہ تبارک تعالی ہم پر بھی اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔